حزب اللہ کے ایگزیکٹو کونسل کے نائب سربراہ شیخ علی دمش نے اسرائیل کی جانب سے فلسطین پر دوبارہ حملے شروع کرنے کے تناظر میں کہا ہے کہ عوام کو اس بار فیصلہ کن انداز میں اپنی بات کہنی چاہیے، امریکیوں پر دباؤ ڈالنا چاہیے کہ وہ اس جنونی جنگ کو روکے۔ صہیونی طاقتوں نے امریکہ کے ساتھ فیصلے کے بعد غزہ پر دوبارہ اپنی جارحیت شروع کر دی ہے۔ اسی تناظر میں حزب اللہ کے ایگزیکٹو کونسل کے نائب سربراہ شیخ علی دمش نے ایک بیان جاری کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ جنگ شروع سے ہی فلسطینی عوام کے خلاف امریکہ کی جنگ رہی ہے۔ تمام موقف اور واقعات حقیقت اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ امریکہ اس معاملے میں صرف شراکت دار نہیں ہے بلکہ اس نے ہی یہ تمام فیصلے کیے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ اسرائیل صرف ایک آلہ ہے جو امریکی فیصلے کو نافذ کرتا ہے۔ غزہ اور پورے خطے میں مزاحمت اسرائیلیوں کو اس جنگ میں اپنے مقاصد حاصل کرنے نہیں دے گی۔ شیخ علی دمش نے واضح کیا ہے کہ نہ ہی اس خطے میں امریکی اور اسرائیلیوں کو بالادستی حاصل کرنے دی جائے گی۔ انہوں نے غزہ میں شہریوں کے خلاف ہونے والے جرائم کے حوالے سے سبھی سے اپنی اخلاقی اور انسانی ذمہ داری ادا کرنے کی خواہش کی ہے۔ غزہ کے خلاف جارحیت کے دوبارہ شروع ہونے کے بعد انہوں نے دنیا بھر کے لوگوں سے کہا ہے کہ وہ اس بار فیصلہ کن انداز میں اپنی بات کہہ دیں، امریکہ پہ دباؤ ڈالیں کہ وہ اس جنونی جنگ کو روک دے۔ چین کے کئی حصوں میں نیمونیا کے کیسز میں بتدریج اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ لوگوں پر ایک اور نئی وبائی بیماری پھیلنے کا خطرہ منڈلا رہا ہے۔ چین کے کئی حصوں میں پھیل رہا نیمونیا امریکہ کو بھی اپنی لپیٹ میں لے رہا ہے۔ اس بیماری سے متاثرہ بچوں کو سانس لینے میں تکلیف ہو رہی ہے۔ محکمہ صحت کے حکام کا کہنا ہے کہ نیمونیا کی وبا فلو انفلوئنزا وائرس کی ایک قسم ہے۔ H9N2 وائرس جانوروں سے انسانوں میں پھیلتا ہے اور یہ وائرس تیزی سے پھیل کر انسانوں کو اپنی لپیٹ میں لے رہا ہے۔ عموماً یہ وائرس جنگلی پرندوں میں پایا جاتا ہے۔ کمزور مدافعتی نظام والے افراد اس کا شکار ہوتے ہیں۔ اس وائرس کے سبب بعض صورتوں میں سانس لینے کی دشواریاں بھی ہو سکتی ہے، گلے کی سوزش بھی ہوتی ہے۔ حکومت ہند نے اس وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے اقدامات کیے ہیں۔ محکمہ موسمیات نے خلیج بنگال میں ہوا کے کم دباؤ کے طوفان میں تبدیل ہونے اور اس کے زیر اثر آندھرا پردیش، تمل ناڈو سمیت کئی ریاستوں میں بھاری بارش کا امکان جتایا ہے۔ محکمہ موسمیات نے پیش قیاسی کی ہے کہ خلیج بنگال میں بننے والے ہوا کا کم دباؤ 2 نومبر یعنی ہفتے کو طوفان میں بدل جائے گا۔ اس کی وجہ سے اتوار کو آندھرا پردیش اور تمل ناڈو میں بہت زیادہ بارش کا امکان ہے۔ AP ڈیزاسٹر مینجمنٹ محکمے کی جانب سے آنے والے طوفان سے لوگوں کو خبردار کر دیا گیا ہے اور انہیں ہدایت دی گئی ہے کہ وہ احتیاط برتیں۔ کسانوں کو بھی زرعی کاموں کے لیے احتیاط برتنے کو کہا گیا ہے اور ماہی گیروں کو بھی خبردار کر دیا گیا ہے۔ بھاری بارش کی توقع کی وجہ سے AP ڈیزاسٹر مینجمنٹ ایجنسی نے لوگوں کو چوکنا رہنے کی تاکید کی ہے۔ CBSE بورڈ نے 10ویں 12ویں کے امتحانات سے قبل ایک بڑی تبدیلی کرتے ہوئے 10ویں اور 12ویں کے بورڈ امتحانات میں کوئی بھی ڈسٹنکشن یا پھر ڈویژن نہ دینے کا اعلان کیا ہے۔ CBSE امتحان کنٹرولر سینیم بھردواج کا کہنا ہے کہ امتحان کے بعد رزلٹ کی شکل میں طلباء کو کسی طرح کی مجموعی تقسیم، فرق یا نمبرات کا جوڑ نہیں دیا جائے گا۔ CBSE نے 10ویں اور 12ویں درجے کے بورڈ امتحانات کے لیے فیصد شماری کے پیمانوں کو واضح کرتے ہوئے ایک نوٹس جاری کیا ہے، جس کے مطابق مجموعی ڈویژن، ڈسٹنکشن، ایگزٹ نہیں دیا جائے گا۔ بتایا گیا ہے کہ اگر کسی طالب علم نے 5 سے زیادہ سبجیکٹ لیے ہیں تو سب سے بہتر 5 سبجیکٹ کا تعین کر کے مارک شیٹ تیار کی جائے گی۔ یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ اس سے قبل CBSE کی جانب سے میرٹ لسٹ جاری کرنے کی رسم کو بھی ختم کر دیا گیا تھا۔ اسی وجہ سے بورڈ امتحان کے ٹاپرز کی لسٹ بھی جاری نہیں کی جاتی ہے۔ کمرمبھی آصف آباد کے ضلع کلکٹر برکاڈے ہیمنت سہدیو راؤ نے کہا ہے کہ 3 دسمبر کو ہونے والے ووٹوں کی گنتی کے لیے سیاسی جماعتوں کے نمائندوں کو تعاون کرنا چاہیے تاکہ گنتی کا عمل پرسکون طریقے سے انجام دیا جا سکے۔ ضلع الیکشن آفیسر و ضلع کلکٹر برکاڈے ہیمنت سہدیو راؤ نے جمعہ کو عام انتخابات کے بعد سرپور حلقے کے ریٹرننگ آفیسر
راہل مہیوال، ڈسٹرکٹ ایڈیشنل کلکٹر دیپک تیواری، عاصم آباد حلقے کے ریٹرننگ آفیسر و دیگر کے علاوہ سیاسی جماعتوں کے امیدواروں کے نمائندوں کے ساتھ ایک جائزہ اجلاس منعقد کرتے ہوئے ان کے اعتراض کو جانا۔ اس موقع پر ڈسٹرکٹ الیکشن آفیسر نے واضح کیا کہ حلقہ سرپور کے 55, 56, 75 اور 90 پولنگ مراکز کے خلاف موصول ہونے والی شکایت کا جائزہ لیا گیا ہے اور جانچ پڑتال کے بعد یہ پایا گیا ہے کہ بغیر کسی غلطی کے پرامن طور سے انتخابات کا عمل انجام پایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر امیدوار اس ماہ کی 3 تاریخ کو ہونے والے گنتی کے لیے فارم 18 جمع کرواتے ہیں تو ریٹرننگ افسران کی جانب سے اس خصوص میں اجازت دی جائے گی۔ دریں اثنا انہوں نے تمام سیاسی جماعتوں کے نمائندوں سے تعاون کرنے کی خواہش کی ہے تاکہ ووٹوں کی گنتی کا عمل پرسکون طریقے سے انجام دیا جا سکے۔ ریاست تلنگانہ میں شراب کی فروخت میں زبردست اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ 27 دنوں میں تقریباً 3 کروڑ روپے مالیت کی شراب فروخت ہوئی ہے۔ محکمہ ایکسائز کے عہدیداروں نے انکشاف کیا ہے کہ نومبر کے مہینے میں 27 دنوں کے دوران شراب کے 21,69,000 کیسز فروخت ہوئے۔ اس کے علاوہ بیئر کے 30,44,000 کیسز فروخت کیے گئے ہیں۔ عہدیداروں کے مطابق تقریباً یومیہ 1 لاکھ بیئر کے کیسز فروخت ہوئے ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ تقریباً 3 کروڑ روپے مالیتی بیئر پی جا چکی ہے۔ عہدیداروں نے یہ بھی بتایا کہ 1 نومبر سے 20 نومبر کے دوران ریاست تلنگانہ میں بیئر کے تقریباً 22 لاکھ کیسز فروخت ہوئے۔ گزشتہ سال 1 نومبر سے 20 نومبر کے درمیان تقریباً 12 لاکھ بیئر کیسز فروخت کیے گئے تھے۔ انتخابات کے دوران ریاست میں 3 مہینوں کے دوران 8,900 کروڑ روپے کی شراب فروخت کی گئی ہے۔ تمل ناڈو پولیس نے ایک ای ڈی افسر کو رشوت لیتے ہوئے رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا۔ تمل ناڈو میں انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ کے ایک افسر کی گرفتاری کا معاملہ ہلچل مچا رہا ہے۔ ای ڈی افسر انکت تیواری کو پولیس نے اس وقت رنگے ہاتھوں پکڑ لیا جب وہ ڈونڈیگل علاقے میں ایک ڈاکٹر سے 20 لاکھ روپے لے رہا تھا۔ پولیس اہلکاروں کی جانب سے ای ڈی افسر سے پوچھ گچھ کی جا رہی ہے۔ ای ڈی افسر کا شناختی کارڈ فی الوقت سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے۔ آپ کو بتا دیں کہ انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ کے ایک افسر کی گرفتاری موضوع بحث بنی ہوئی ہے کیونکہ تمل ناڈو میں تفتیشی ایجنسیوں کی تحقیقات جاری ہے۔ تمل ناڈو میں ڈرامائی پیش رفت کو لے کر کافی قیاس آرائیاں بھی ہو رہی ہے۔ ای ڈی افسر سے پوچھ گچھ کا سلسلہ جاری ہے۔ اس معاملے کو لے کر حکام میں کافی جوش و خروش پایا جا رہا ہے اور تمل ناڈو اور پورے ملک میں ای ڈی کی جاری تحقیقات پر بحث کی جا رہی ہے۔ شہر حیدرآباد کے یاقوت پورہ علاقے میں ایک سوئمنگ پول انتظامیہ کی لاپرواہی کے نتیجے میں 11 سالہ لڑکے کی موت ہو گئی۔ تفصیلات کے مطابق یاقوت پورہ علاقے میں واقع وائی ایس پی سوئمنگ پول میں تیراکی کے لیے جانے والے 11 سالہ لڑکے کی ڈوب جانے کے سبب موت ہو گئی۔ متوفی کے والدہ نے بتایا کہ سوئمنگ پول انتظامیہ نے لڑکے کی ڈوب کے فوت ہو جانے کی اطلاع افراد خاندان یا پھر پولیس کو دیے بنا ہی نعش کو بذریعہ آٹو عثمانیہ اسپتال منتقل کروا دیا۔ متاثرہ خاتون کا الزام ہے کہ لڑکے کی موت کے لیے سوئمنگ پول انتظامیہ ذمہ دار ہے۔ ان کی لاپرواہی کے سبب ہی انہوں نے اپنے بیٹے کو کھو دیا۔ خاتون نے پولیس سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ لاپرواہ انتظامیہ کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کرے اور سوئمنگ پول بھی بند کروائے تاکہ دوسرے بچوں کے ساتھ اس طرح کا حادثہ پیش نہ آ سکے۔ سوشل ورکر صفیہ ماہی نے بھی میڈیا سے بات کر میر چوک پولیس حدود میں واقع مدرسہ رحمانیہ کے اسٹور روم میں آگ لگنے کا واقعہ پیش آیا۔ موصولہ اطلاعات کے مطابق پرانے شہر کے علاقے رنگیلی کھڑکی کے مدرسہ رحمانیہ کے اسٹور روم میں آگ لگ گئی۔ اس واقعے کی اطلاع ملتے ہی کارپوریٹر سہیل قادری وہ دیگر موقع پر پہنچ گئے اور فائر انجن کو بھی طلب کیا۔ آتش فروم کی جانب سے آگ بجھانے کے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ اس سلسلے میں مزید تفصیلات کا انتظار ہے۔ تلنگانہ جنا سمیتی صدر پروفیسر کودنڈا رام نے تلنگانہ اسمبلی انتخابات کو ظلم اور لوٹ مار کے خلاف بغاوت قرار دیتے ہوئے کہا کہ 3 دسمبر کو حکمران جماعت BRS کا باب بند ہو جائے گا۔ TJS صدر نے پارٹی دفتر میں ایک پریس کانفرنس کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ ایگزٹ پولز نے دکھایا ہے کہ 3 دسمبر کو BRS کا چیپٹر
बंद हो जाएगा। हालांकि ऐसे मामलात कम ही पेश आते हैं। अवाम में एक शानदार शऊर बीदार हुआ है। उन्होंने कहा कि अवाम ने 2 बार हुकूमत बनाने वाली पार्टी को हुकूमत से हटाने का फैसला किया है। कोदंडराम ने हुकूमत आंध्र प्रदेश पर नागार्जुना सागर प्रोजेक्ट के पानी के मामले में मुंसिफाना न होने का इल्ज़ाम लगाया और इस इक़दाम को गैर जमहूरी, गैर कानूनी करार देते हुए मरकज़ से इस मामले में मुदाखलत करने की ख्वाहिश की। TJS सदर ने यह भी वाज़ेह किया है कि इस मरतबा पार्टी से इन्हिराफ को किसी भी हालत में कबूल नहीं किया जाएगा और मुनहरफ होने वालों के घरों के सामने एहतजाज होगा। कोदंडराम ने अवाम को वोट के हक़ का इस्तेमाल करने पर मुबारकबाद दी है। हैदराबाद के पुराने शहर में एक 10 माह की दुल्हन के खुदकुशी कर लेने का वाक़या पेश आया है। तफसीलात के मुताबिक रैन बाजार पुलिस हदूद के मुर्तज़ा चमन इलाके में एक 22 साल लड़की फरहा ने अपने मकान में फांसी ले ली। मुतवफ़ी के अफराद ख़ानदान के मुताबिक लड़की की शादी जारिया साल माह फरवरी में फैसल से हुई थी। ये भी बताया गया है कि ससुराली रिश्तेदारों की जानिब से लड़की के साथ डांट डपट की जाती थी और उसे हरासानी का सामना था, जिसके चलते लड़की ने अपने घर में पंखे से लटक कर खुदकुशी कर ली। मुतवफ़ी के वालिद शेख हामिद ने पुलिस स्टेशन में इसके खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है। पुलिस ने नाश को उस्मानिया अस्पताल मुंतकिल करते हुए मामले की छानबीन शुरू की है। कुलीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के याकुतपुरा MLA उम्मीदवार जाफर हुसैन मेराज ने मीडिया के जरिए हल्का असम्बली याकुतपुरा के तमाम राय दहिंदों, पार्टी के कॉरपोरेटर्स, नुमाइंदा कॉरपोरेटर्स, साबिक कॉरपोरेटर्स व दीगर से इजहार तशक्कुर किया है। तेलंगाना असम्बली इंतखाबात 30 नवंबर को मुनक्किद किए जा चुके हैं। नताइज का ऐलान 3 दिसंबर को होने वाला है। AIMIM याकुतपुरा के MLA उम्मीदवार जाफर हुसैन मेराज ने मीडिया से बात करते हुए हल्का असम्बली याकुतपुरा के तमाम राय दहिंदों, इंतखाबी मुहिम में ज़ोर शोर से हिस्सा लेने वाले पार्टी के कॉरपोरेटर्स, साबिक कॉरपोरेटर्स, नुमाइंदा कॉरपोरेटर्स, एरिया प्रेसिडेंट्स, वाइस प्रेसिडेंट्स, जनरल सेक्रेटरीज के अलावा सरगर्म कारकुनान का शुक्रिया अदा किया है। उन्होंने यकीन दहानी करवाई है कि 3 दिसंबर को जब असम्बली इंतखाबात के नताइज का ऐलान किया जाएगा, AIMIM भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल करेगी। उन्होंने हल्के की आवाम के लिए हर वक्त हाजिर रहने और उनके दरमियान रहकर मसाइल के हल करने की यकीन दहानी भी करवाई। तेलंगाना के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर विकास राज ने कहा है कि रियासत में कहीं भी दोबारा राय दही का कोई इम्कान नहीं है। तेलंगाना असम्बली इंतखाबात के लिए वोट डाले जा चुके हैं और वोटों की गिनती 3 दिसंबर को होने वाली है। इसी खुसूस में विकास राज ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि वोटों की गिनती के लिए तमाम इंतजाम किए जा रहे हैं। हर काउंटिंग सेंटर के करीब सख्त तरीन सिक्योरिटी का नज़्म किया जाएगा। आपको बता दें कि 3 दिसंबर को 49 मराकज़ पर वोटों की गिनती होगी। विकास राज के मुताबिक वोटों की गिनती के लिए 1766 मेज़ें रहेंगी। पोस्टल बैलेट पर डाले गए वोटों की तादाद से मुताल्लिक़ उन्होंने बताया कि इस मरतबा 1,80,000 लोगों ने पोस्टल बैलेट का इस्तेमाल किया है। 78 हल्कों में 75% राय दही रिकॉर्ड की गई है। विकास राज ने कहा कि रियासत भर में 70.74% पोलिंग रिकॉर्ड की गई। साल 2018 के मुकाबले इसमें 3% की कमी आई है। 2018 में पोलिंग का फीसद 73.37 रिकॉर्ड किया गया था। 3 दिसंबर को जारी होने वाले तेलंगाना असम्बली के नताइज के लिए वोटों की गिनती से कबल हैदराबाद और आसपास के इलाकों में कायम किए गए गिनती मराकज़ में पुलिस की जानिब से सख्त तरीन इंतजामात किए गए हैं। तेलंगाना असम्बली इंतखाबात 30 नवंबर को मुनक्किद किए जा चुके हैं। 3 दिसंबर को नताइज जारी किए जाएंगे। पुलिस की जानिब से तमाम गिनती मराकज़ पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात किए जा चुके हैं और गिनती मराकज़ उसके आसपास के इलाकों में दफ़ा 144 नाफिज कर दिया गया है। आपको बताते चलें कि कल ही यानी 30 नवंबर को ही तमाम EVMs को स्ट्रॉन्ग रूम से मुंतकिल कर दिया गया था। फिलहाल उनकी हिफाजत के लिए मुसल्लह CAPF एहलकार को तैनात किया गया है। दफ़ा 144 नाफिज करने के अलावा रैपिड एक्शन फोर्स, तेलंगाना स्टेट स्पेशल पुलिस, सिटी आर्म्ड रिजर्व और क्विक रेस्पॉन्स टीम इतवार को यानी 3 दिसंबर को ही तैनात की जाएगी। हैदराबाद में कायम किए गए गिनती मराकज़ में मजमूई इंतजामात की निगरानी DCP रैंक के अफसरान करेंगे।
واضح ہے کہ تلنگانہ انتخابی نتائج سے پہلے زیادہ تر ایگزٹ پولز نے کانگریس کے لیے برتری کی پیش قیاسی کی ہے، تاہم کچھ ایگزٹ پول کے نتائج مولخ اسمبلی کے امکان کا بھی اشارہ دے رہے ہیں۔ تلنگانہ کابینہ کا اجلاس 4 دسمبر کو دوپہر 2 بجے ڈاکٹر بی آر امبیڈکر سیکریٹریٹ میں منعقد کیا جا رہا ہے۔ موصولہ اطلاعات کے مطابق کابینی اجلاس کی صدارت چیف منسٹر KCR کریں گے۔ اس حوالے سے CMO کے دفتر سے ایک بیان جاری کیا گیا ہے۔ یاد رہے کہ تلنگانہ اسمبلی انتخابات کے لیے 30 نومبر کو پولنگ ہو چکی ہے اور نتائج کا اعلان 3 دسمبر کو کیا جائے گا۔ اسی ترتیب سے ریاستی کابینہ کا یہ اجلاس موضوع بحث بنا ہوا ہے۔ ٹاپ سلیکشن کمپیوٹرز سیلز اینڈ سروسز ٹیکنالوجی کے اس دور میں ہم لائے ہیں آپ کی خدمت میں برانڈڈ ڈیل HP ڈیسک ٹاپ لیپ ٹاپ اور CCTV کیمراز۔ 15 سالوں سے 3 تا 5 لاکھ کسٹمرز کو سنگل اور بلک کوانٹٹی ہول سیل پرائس وتھ لیٹسٹ جنریشن اسکول کالجز کارپوریٹ آفس کو ہم سپلائی کر چکے ہیں۔ اس کے علاوہ ایکسپرٹ انجینئرز کی نگرانی میں ریپیئر چپ لیول کے سروسز بھی اویلیبل ہے۔ اگر آپ گھر دکان اور لوکیلٹی کو کرائم فری اور سیف رکھنا چاہتے ہیں تو ہم سے انسٹال کروائیے CCTV کیمرہ HD کلیئرٹی اور وہ بھی بیسٹ کوالٹی اور بیسٹ پرائز کے ساتھ۔ اور ایڈریس وجے نگر کالونی beside ریان ہوٹل حیدرآباد۔ ڈائریکٹر سید راشد علی ماجد۔ کانٹیکٹ 9849715954۔